وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں فالو کر رہا تھا کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے. کبھی وہ آزاد کشمیر سے چلی جاتی تھی خیبر پختونخوا, کبھی وہ بلوچستان. میں فالو کر رہا تھا. میں دو چیزیں پہلے آپ کی تقریر کے اوپر کامنٹ کرتا ہوں, پھر میں آج جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں اس کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں, ایک چیز یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہے. اس کے پوٹینشل کی مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خود پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے. میں سمجھتا تھا کہ بہت پوٹینشل ہے کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا. ہم نے اس ملک کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا, پھر ہم نے اس ملک کو نیچے آتے دیکھا, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کدھر جا سکتا تھا. 60s کے اندر یہ ساری دنیا, 60 کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی. ایک کتاب نکلی تھی جس میں پاکستان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ سارے ایشیا کا کیلیفورنیا پاکستان بننے جا رہا ہے, سب سے خوشحال طبقہ. اور ہمیں وہ دن یاد ہے. اور پھر کیا ہوا ٹریجڈی پاکستان کی کہ وہ بدقسمتی سے اس ٹریجیکٹری پر نہیں گیا, وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اور دنیا کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے, ہر قوم کے اندر کئی اصولوں پہ چلتی ہے تو قوم اوپر چلی جاتی ہے, جب وہ اصولوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو قوم نیچے آ جاتی ہے. یہ ہمارا نہیں ہے, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیسے بڑی قوم بنتی ہے, امپائر بن جاتا ہے, پھر وہ نیچے آ جاتی ہے. تو وہ اگر ہم جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون, جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے کئی قانون بنائے تھے, انہوں نے کئی پرنسپلز رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم اوپر گئی تھی. اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے, اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, ان کی زندگی سے سیکھو. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح بڑا انقلاب آیا ہی نہیں. جو وہ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو کوئی اصول انہوں نے اپنائے تھے جس سے وہ قوم اٹھی تھی, اور پھر جب وہ نیچے گئے 400-500 سال کے بعد تو وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے آج مایوسی آپ کی باتوں سے فیل ہوا ہے کہ جس طرح آپ مایوس ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آپ نے وزیر اعظم صاحب کشمیر کی بات, پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو اٹھانے کے لیے اٹھانا چاہیے, کوئی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے, اور آپ نے جو سب کی بھی باتیں آئیں ایسے لگا جیسے کوئی آپ اندر سے تھوڑے سے ہارے ہوئے ہیں. تو میں اس لیے جو آج آپ سے بات کروں گا, میں آج آپ کو جو میرا تجزیہ اس ساری چیز کا, میں بالکل آپ سے دوسری طرح سوچ رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب اینڈ کشمیر کی آزادی ہے. اگر یہ 5 اگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں پچھلے 5 اگست کو نریندر مودی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے, اور میں ابھی آپ کو اس کی انالیسس دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ 4 assumptions جس کے اوپر یہ 5 اگست کا اس نے فیصلہ کیا نریندر مودی نے, 370 اور 35A کو ختم رد کر کے اس نے جو فیصلہ کیا, اس کے اوپر اس نے 4 اس کے پیچھے assumptions تھی. نمبر 1, وہ چاہتا تھا الیکشن جیتا تھا بڑی بھاری اکثریت سے, اور کس چیز پہ جیتا تھا؟ پاکستان کی نفرت پہ. ہندو کارڈ کھیلا اس نے, اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور
الیکشن سویپ کر گیا. اور اس نے جو پلوامہ کو ایکسپلائٹ کیا, پاکستان کے خلاف نفرتیں جس طرح کی کیمپین کی گئی کہ وہ چوکیدار ہے, پاکستان کو سبق سکھائے گا, تو اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے, اور اس بیس نے اس کو بھاری اکثریت سے جتا دیا. تو پہلا چیز تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھا جائے یہاں سے, اسی بیس کو اور ساتھ جوڑو. اور بہتر سب سے کیا تھا کہ کشمیر کا جو پہلے سے وہ کہتے جا رہے تھے کہ اسپیشل سٹیٹس ہٹا دیں گے, ان کی مینیفیسٹو میں بھی تھا, وہ پہلے دور میں ڈر رہا تھا یہ کرتے ہوئے, لیکن الیکشن میں جو اس کو بھاری اکثریت ملی تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا. اور اس نے اور اپنے بیس کو, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس کا بیس تھا, ہندوتا کا جو بیس تھا, اس میں بڑی پذیرائی ملی جب اس نے کشمیر میں ایک قدم اٹھایا. جو دوسری اس کی اسمپشن تھی وہ یہ کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا, کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے تھے دوستی کرنے کی. ہم نے بار بار ہندوستان سے کہا کہ آپ ایک قدم اٹھائیں, ہم آپ 2 قدم آپ کی طرف آتے ہیں, اگر امن ہوگا تو تجارت بڑھے گی, غربت کم ہوگی, اور ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہم ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں. یہ ہماری پروپوزل تھی اسے. تو اس سے پہلے بھی جب یہ پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے, اور ظلم تو اس نے پہلے سے, جب پہلے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی حکومت آئی تو ظلم تو شروع ہو گیا تھا کشمیریوں پہ.